مشرکہ عورتوں سے تاوقت یہ کہ وہ ایمان نہ لائیں، تم اے مسلمانوں نکاح نہ کرو۔ ایماندار لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، گو وہ آزاد عورت مشرکہ ہی تمہیں اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایماندار غلام آزاد مشرک شخص سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتے ہیں۔ وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرک مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ رسول اللہ نے کئی قسم کی عورتوں سے نکاح کرنے کو ناجائز کیا، سوائے ایماندار ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے، اور خصوصاً ان عورتوں سے جو کسی دوسرے مذہب کی پابند ہو، نکاح کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، یعنی کافروں کے اعمال برباد ہیں۔ ابن جریر کی ایک روایت میں ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے یہودیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، جس پر عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ انہیں کوڑے لگائیں۔ ان دونوں بزرگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ ناراض نہ ہوں، ہم انہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر طلاق دینی حلال ہے تو پھر نکاح بھی حلال ہونا چاہیے۔ میں انہیں تم سے چھین لوں گا اور اس ذلت کے ساتھ انہیں الگ کر دوں گا، لیکن یہ حدیث نہایت ہی غریب ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ سے بالکل ہی غریب۔ امام ابن جریر نے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کے حلال ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے اس اثر کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ یہ صرف سیاسی مصلحت کی بنا پر تھا، تاکہ مسلمان عورتوں سے لوگ بے رغبتی نہ کریں، یا کوئی اور حکمت عملی اس فرمان میں تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرمان ملا تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ کیا آپ اسے حرام کہتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حرام تو نہیں کہتا، مگر مجھے خوف ہے کہ کہیں تم مؤمنہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اس روایت کی اسناد بھی صحیح ہے۔ ابن جریر میں تو ایک مرفوع حدیث بھی باسناد مروی ہے کہ ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر لیں، لیکن اہل کتاب مرد مسلمان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن اس کی سند میں کچھ کمزوری ہے، مگر امت کا اجماع اسی پر ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل کتاب کے نکاح کو ناپسند کیا اور اس آیت کی تلاوت فرما دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ میں کسی شرک کو اس شرک سے بڑھ کر نہیں پاتا کہ وہ عورت کہتی ہے کہ عیسیٰ اس کے اللہ ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں، مراد اس سے عرب کی وہ مشرکہ عورتیں ہیں جو بت پرست تھیں۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ ان کی ایک سیاہ رنگ لونڈی تھی، ایک مرتبہ غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا، پھر گھبرائے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے، یعنی اس لونڈی کا؟ کہا اللہ کے رسول، وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ رسول نے فرمایا، اے ابو عبداللہ، پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، قسم اس اللہ کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا، جس پر بعض مسلمانوں نے انہیں تانا دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں ان کا نکاح کرا دیں اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورت سے تو مسلمان لونڈی ہزارہا درجہ بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک آزاد مرد سے مسلم غلام بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ نکاح کے لیے مال و دولت کی بجائے دینداری دیکھو۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرے حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین، تم دینداری کو ترجیح دو۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ دنیا کل کی کل ایک متاع یعنی پونجی ہے، توشہ ہے، اور متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو، جیسے اور جگہ ہے، لَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ۔
نہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال، نہ مسلمان مرد کا کافر عورتوں کے لیے حلال۔ پھر فرمان ہے کہ مؤمن مرد گو حبشی غلام ہو مگر پھر بھی وہ رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کا میل جول، ان کی صحبت محبت، دنیا حفاظت دنیا اور دنیا طلبی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے، جس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی، اللہ کے حکموں کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے واعظ و نصیحت اور پند و عبرت کے لیے اپنی آیتیں واضح طور پر بیان فرما دی۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔